پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے ہمارے استاد محترم. ہمیں یہاں پہ آتے ہیں سکھاتے ہیں تمام علماء انتہائی قابل احترام, اور ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی یہ کوئی نہ کوئی تعلیم دے کے جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی وی کی جو آڈینس ہے وہ بھی ان سے ضرور کچھ سیکھے. جناب میرے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیسرا عشرہ شروع ہو گیا. کہتے ہیں رمضان کے پہلے 10 دن چلتے ہیں, دوسرے 10 دن دوڑتے ہیں اور تیسرے 10 دن اڑتے ہیں. واہ, اور تو واقعی آپ دیکھیے آج مولا کائنات کا یوم مبارک, اللہ ان کے صدقے ہمارے وطن پر خیر فرمائے. آمین آمین. ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا تقی میدوی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے تقی بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں امیر کائنات کی بہت شہادت. شکریہ, اور آپ کے آنے کا ہمیں آپ کے بہت جوائن شکریہ. کرنے کا بہت شکریہ. عمران الحق کلیانی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ایک مرتبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا گفتگو کا کہ امام علی کا جب ہم کہتے ہیں کہ دن ہے, ان کو یاد کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جہاں علی ہیں وہاں حق ہے, اور امام علی کی بے شمار فضائل ہمیں ملتے ہیں. اس روح سے آج کے مسلمانوں کو اور آنے والے مسلمانوں کو کیا سیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہمارے ہاں جو معیار ہے شریعت میں, کسی کی ہستی کے عزت مرتبت کا یا تو خاندانی ہوتا ہے, جی, یا علمی ہوتا ہے, یا پھر تقوی کے لحاظ سے ہوتا ہے. صحیح. مولا کائنات, مولا غم گسار حیدر کرار, امام المتقین شہنشاہ ولایت, حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, خاندانی طور پر بھی, علمی طور پر بھی, تقوی کے لحاظ سے بھی. اور پھر اگر ہم دوسری جہتیں دیکھیں تو کوئی ایک شخص ہوگا, کبھی آپ کو وہ بہادر نظر آئے گا تو علمی لحاظ سے وہ ویسا نہیں ہوگا, اور اگر وہ دونوں چیزوں میں ہوگا تو پھر جسٹس یا عدل کے حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے, صحیح, یا اس کے بارے میں دوسری آپ جتنی مختلف خصوصیات مولا یا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا ہے کہ وہ ایک مثالی شخصیت سامنے آتے ہیں. کیا بات, کیا بات. اچھا, سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے ہم تو ویسے مانتے ہیں نا کہ ازلی طور پر, یعنی پہلے سے ہی مقدر ہو چکی جو اس کے لیے جو ہونا تھا. صحیح صحیح. مگر یہاں آ کر اس کا اظہار ہو, اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنا, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان کے لیے کعبے میں پیدا ہوئے, مسجد میں وفات پائی, یہ اتنی بڑی خوبی نہیں ہے جتنی بڑی خوبی اللہ نے ان کے لیے جو آیتیں اتاری ہیں جو نبی کے فرمان ہیں, واہ واہ, وہ ان سے بڑی باتیں ہیں. صحیح صحیح. اصل چیز جو ہے وہ اس سے بڑی. اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اب ہر مومن کے لیے ہو گیا کہ اے علی, تجھ سے محبت رکھے گا ایمان والا اور تجھ سے بغض رکھے گا منافق. واہ واہ. تو اب چیک کرنا ہو ایمان تو وہ کسوٹی بن گئے. اچھا, کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں کیا کہتا ہے, اسی سے پتہ لگ جائے گا کہ ایمان والا ہے یا منافق ہے. صحیح. اور اس زمانے میں بھی یہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد, ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن, بے شک علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, اور علی ہر مومن کا ولی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی کے معنی مددگار, دوست, پیارا. جو ان کو ولی نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے. اچھا. اور ان کو پوری کائنات کا مولا بنایا. غدیر خم کا واقعہ موجود ہے, نبی پاک کا ارشاد
کہ جس کا میں مولا مولا یعنی اس کا علی مولا. سبحان اللہ، بڑی خوب گفتگو ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد خیبر کے حوالے سے، یہ اتنی بڑی سند کہ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس میں 2 خوبیاں ہیں. اچھا، ایک یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو ترستے ہیں، امید پہ ہیں، ان کو تو سند مل رہی واہ ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سند مل گئی. واہ واہ. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے. یہ اچھا، کیا پھر ان کا. آپ نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا حق کا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ قرآن کے حوالے سے ہے. جی 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 جی، ظاہر ہے. اچھا، حضرت علی کے علم کی شان فرماتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. واہ، اب اتنا علم کہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا قرآن کو خلاصہ. سمیٹ لے. واہ واہ واہ. اچھا جی، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں ہے، واہ، جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. ایک جگہ فرمایا وہ نقطہ میں ہوں، دوسری جگہ فرمایا اگر میں اس کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ بھر دوں. اللہ یعنی اکبر. ایک اونٹ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے. ہو، یعنی صرف ایک نقطے کی جی، علم کا ایسا مقام. یہ اس آپ کا حال واہ. ہے، یہ اس کا حال ہے جو شہر علم کا دروازہ ہے. تو شہر علم کا اندازہ کیا کیا جائے. بات ہے علامہ صاحب، کیا خوبصورت بات ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو کی. تقی بھائی، آپ سے بھی میں، ظاہر ہے آج خاص دن ہے اور ہمیں اصل میں ان ہستیوں کو یاد کر کے ان سے سیکھنا ہے، بے شک. ان میں کا آپ کو- فیض حاصل کرنا ہے، ان کا آپ کو نام لے ٹوک کر. رہا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید ذہن سے نہ نکل جائے، معافی چاہتا ہوں. جی علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ جی، تعلیم. بتائیے. جی، تعلیم. ہاں جی، ٹھیک تعلیم ہے. دینا. جی. تعلیم کا لفظ ذرا سامنے رکھے، ناظرین بھی آپ بھی. اچھا اچھا، اس میں 5 حرف ہیں. صحیح. تے، تے، عین، لام، یہ، میم. پہلا حرف کیا ہے؟ تے، آخری حرف میم. کیا بن گیا؟ ہاں، تم. بالکل. باقی کیا رہ گیا؟ واہ واہ واہ. علی. علی. علی کی تم میں جگہ ہو تو عین، یہ لام اور ہے یہ علی. تعلیم. ارے واہ واہ، کیا بات ہے. یہ جملہ دوبارہ کیا، آخری والا. علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم. کیا بات ہے علامہ صاحب، بڑی خوب. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تقریباً ماشاء اللہ اتنی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب کر رہے ہیں معاف اور کیجیے. ایک جی، جامع السلام. گفتگو انہوں نے کی. تقریباً جس طرح سے ایک حدیث کا مفہوم جو میں نے پڑھا، میری نظر سے گزری کہ اس امت کا بدبخت ترین شخص وہ ہے بے شک. جس نے امام علی کو قتل کیا. ان پہ وار کیا. جی. اس حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے ہی ایک نشاندہی کی بے ہے شک. کہ طرح سے یہ بات عام تھی. بے شک. اس کے باوجود بھی کسی نے یہ کوشش کی، سیکھا نہیں. تو یہ نہ سیکھنا اور سیکھنا، یہ دیکھیے کیسا عمل ہے. کیا کہیں گے امام علی کے بارے میں آپ یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پروردگار عالم قرآن کریم میں شاہ فرماتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ بتا دیا ہے اور ہدایت کر دی ہے، اب تمہاری مرضی اور اختیار تمہارا ہے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ یا کفران نعمت کرنے والے بن جاؤ. اور یہ آپ کو شروع سے نظر آئے گا. شیطان کیا نہیں جانتا ہے کہ حکم خداوندی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، لیکن پھر بھی نہیں مان رہا. تو بہت ساروں کو معلوم ہوتا ہے کہ حکم کہاں پر ہے اور کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، لیکن یا تو اپنی خواہشات نفسانی، غرور، تکبر، حسد، یہ جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو حضور سرور کائنات نے کئی مقامات پر شاہ فرمایا تھا. بہت ساری جنگوں میں مولا متقیان جایا کرتے تھے تو دیکھا کہ جنگ بدر کے اندر ان کو شہادت نہیں ملی، جنگ احد کے اندر ان کو شہادت نہیں ملی، خیبر و خندق میں شہادت نہیں ملی. تو سوال کیا کرتے تھے کہ حضور سرور کائنات، میرا چچا حمزہ شہید ہو گیا، میرا بھائی جعفر طیار شہید ہو گیا، مجھے کب شہادت ملے گی؟ تو فرماتے تھے حضور سرور کائنات کہ اے علی، تجھے اس وقت شہادت ملے گی جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی خضاب ہو جائے گی. اور پھر رمضان سے جو پہلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے آخری رمضان تھا، اس سے پہلے کا جو خطبہ ہے جو رمضان ہی سے متعلق دیا، جی، رمضان کا خطبہ دیتے دیتے حضور رونے لگے. صحیح. تو سوال کیا کہ ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، تجھے اسی مہینے میں شہید کیا جائے گا. پہلے ہی سے بتا دیا تھا تجھے اسی مہینے میں شہید کیا جائے گا. تو آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ کیا میں آپ کے دین پر، آپ کے راستے پر مارا جاؤں گا؟ سبحان اللہ. یعنی وہ جو مولود کعبہ ہے اس کو بھی اپنے دین کی پرواہ ہے. بالکل. اور ان کی سوچ بھی دیکھیے کہ دین کے کیا میری عاقبت ایسی ہوگی کہ جو آپ کے راستے پر ہوگی؟ تو کہا کہ جی سلامتک فی دینک،
تو اپنے دین پر ہی قائم رہتا ہوا شہید کیا جائے گا. پھر نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن سبک فقد سبنی ومن ابغضک فقد ابغضی لأنک منی کنفسی روحک من روحی وجسمک من جسمی وطینتک من طینتی. اے علی واہ واہ. جو تیرا قاتل ہوگا وہ تیرا نہیں، وہ میرا قاتل ہے. ہوگا. جو تجھ پر سب و شتم کرے گا وہ تجھ پر نہیں، وہ مجھ پر سب و شتم کرے گا. جو تجھ سے بغض اور کینہ رکھے گا وہ تجھ سے نہیں، وہ مجھ سے رکھے واہ گا. واہ واہ. کیونکہ تو مجھ سے ہے جیسے ایک ہی جان ہو اور اس کے دو اجزاء ہوں. سبحان تیری روح نہیں میری روح ہے، تیرا جسم نہیں میرا جسم ہے، اور تیری طینت اور مٹی تیری طینت اور مٹی نہیں، وہ میری طینت اور مٹی ہے. تو حضور سرور کائنات نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا اے علی تجھے رمضان میں شہید کیا جائے گا، تیرا قاتل نہیں ہوگا، وہ میرا قاتل ہوگا. اور پھر کئی موقعوں پر حضور سرور کائنات فرماتے رہے. مثال کے طور پر جناب عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا کہ یا عبد الرحمن انتم اصحابی وعلی بن ابی طالب منی. اے عبد الرحمن ابن عوف تم ہمارے اصحاب میں ہو لیکن علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو مجھ سے ہیں. فمن قاسہ بغیرہ فقد جفانی. جس نے علی کا مقایسہ کسی اور سے کرنے کی کوشش کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس نے مجھے اذیت پہنچائی. تو کئی ساری روایات ایسی ہیں کہ جو آپ سے محبت کے بارے میں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم. علی جو تجھ سے دوستی رکھتا ہے وہ مجھ سے دوستی رکھتا ہے، جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، جو تجھ سے نفرت کرتا ہے مجھ سے نفرت کرتا ہے. یہ ساری چیزیں حضور نے کیوں بیان فرمائی؟ تاکہ علی کا احترام، علی کی عزت، علی کا وقار لوگوں کے سامنے ہو، اور کوئی بھی ایسی بات علی مرتضیٰ کے حوالے سے نہ کرے کہ جس میں ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہوتی ہو. ایک حدیث کا میں سہارا لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی مثلک فی امتی کمثل المسیح عیسی ابن مریم. اے علی آپ کی مثال اس امت میں ایسی ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی مثال تھی. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہوا تھا؟ افترقا ثلاث فرق، 3 گروہ بن گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ایک یہودیوں کا گروہ تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا. ایک مومنین کا گروہ تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا، اور ایک عیسائیوں کا گروہ تھا جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا. اے علی تیرے بارے میں بھی یہی 3 نظریات آئیں گے. بعض ایسے ہوں گے جو تجھے خدا مانیں گے، بعض ایسے ہوں گے جو تجھے ولی خدا بھی نہیں مانیں گے، اور بعض مومنین کا گروہ رکھنے والے ہوں گے جو تجھے اللہ کا ولی مانیں گے، حجت خدا مانیں گے. وہ دونوں گروہ ہلاک ہو جائیں گے. جس طریقے سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے، صرف وہ گروہ کامیاب ہوگا جو تجھے اللہ کا ولی مانتا ہوگا اور حجت خدا مانتا ہوگا. اور یہ ایک شباہت نہیں ہے، مختلف اور شباہتیں بھی علی مرتضیٰ سے دی گئی. مثال کے طور پر فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو نبوت کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت گفتگو. عمران بھائی آپ سے بھی میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کے نوجوان، ہمارے آج کے لوگ امام علی کے کردار سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ان کا جو کردار، ان کا زندگی گزارنے کا قرینہ، ایک ایسا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سخاوت کی بات کرتے ہیں تو کوئی مثال نہیں ملتی، جب شجاعت کی بات کرتے ہیں کوئی مثال نہیں ملتی، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے اور آگے بڑھانے کی مثال ہم لیتے ہیں تو کوئی مثال نہیں ملتی. کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، تمام القابات ان پر ختم ہیں کہ ان ہستی نے جو مولا کائنات ہیں جو ہمیں درس دیا، سبق دیا تو سب سے بڑا برداشت کا. اور جس وقت کے دشمن نے آپ پر حملہ کیا تو سب سے پہلا جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا فزت ورب الکعبہ. واہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی وہی تمنا جو بھی علامہ صاحب نے بیان کی تھی کہ حضرت بار بار پوچھتے تھے حضرت جناب نبی کریم سے کہ میری شہادت کب ہوگی. تو جب یہ پہلا اٹیک ہوا تو فوراً آپ کی زبان مبارک سے اتنا پیارا جملہ نکلا فزت ورب الکعبہ. ورنہ ہمارے تو وائے ویلا وغیرہ شروع ہو جاتا ہے، پکڑو اس کو، یہ کرو وہ کرو، کچھ بھی نہیں. اور بلکہ پھر اس قاتل کو پکڑ بھی لیا گیا تو آپ نے اس کے لیے بڑا فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اور اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، نرم بستر بچھاؤ اور اس کے غذا میں اچھے کھانے کا انتظام کرنا. اگر میں بچ گیا تو فیصلہ میرے اختیار میں کہ میں چاہوں معاف کروں چاہے اس سے انتقام لوں، اور اگر میں اس میں شہادت مجھے مل گئی تو اس کو بھی قصاص میں میرے ساتھ پیچھے بھیج دینا، پھر اللہ کی عدالت میں ہمارا فیصلہ ہوگا. اور بات یہ کہ قرآن کریم سے آپ کو خاص شغف تھا، خاص تعلق تھا. قرآن کریم کی جو سب سے بڑے احسانات میں ایک احسانات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ یہ ہے
کہ آپ نے جب اپنے خلافت کے زمانے میں سنا کہ قرآن دور دور تک پھیل چکا ہے، عجم میں جا چکا ہے، اور وہاں لوگ چھوٹے چھوٹے اعراب کے بارے میں بڑا اختلاف کرنے لگ گئے ہیں، عجمی لوگوں کو اس کے زبر زیر کی پہچان نہیں ہے، تو آپ نے پوری ایک کمیٹی تشکیل دی کہ جو قرآن کریم کو صرفی نحوی اعتبار سے پورا محفوظ کرے اور اس کے اعراب کا لحاظ کرے تاکہ آپس میں مسلمانوں میں امت میں آگے جا کے مقاتلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک اعزاز تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی بالکل ساتھ اٹیچ ہو گئے، بالکل آپ کے ساتھ رہے. ایک تو یہ کہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، امام الاولیاء ہیں، صوفیاء کرام کے جتنے بھی سلسلے چل رہے ہیں جی وہ جی جا کے جی آپ پر ختم ہوتے ہیں. ان کو مہر لگانے والے جی ہاں، امام علی. ٹھیک ہے. ابو الحسنین ہیں کہ حضرت امام حسنین کریمین کے یہ والد ہیں، اور سب سے بڑی نسبت یہ کہ یہ شوہر بطول ہیں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو کائنات کی سب سے مقدس ترین خاتون ہیں اور سردار جنت کی سردار ہیں. تو ان کے یہ زوج محترم ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ ایک دوسرے کا جو لباس ہیں، دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی لباس کوئی نہیں ہو سکتا. ہر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے شوہر کا لباس بنایا گیا، لیکن یہ جو لباس بنایا گیا تو یہ قابل رشک لباس ہے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا. اور جب تک حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے عقد مبارک میں رہیں تو اس وقت تک آپ نے ان کے اوپر کسی سوتن کو لانا پسند نہیں فرمایا. اور پھر یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک سادات کا جو خاندان ہے وہ آپ ہی کے نسب سے اللہ پاک نے شروع فرمایا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے میں علی سے، تو باقاعدہ پریکٹیکلی بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں اصول یہ ہے کہ نسب اور نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن میری نسل اور میرا نسب وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا. تو ظاہر سی بات ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جو زوج محترم ہیں حضرت امام علی ہیں، تو اللہ پاک نے بہت سارے اعزازات سے نوازا. اور جس میں بیت اللہ کے جو بتوں کو گرانے والے تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فرما لیا تھا تو حضرت علی کرم اللہ جو کو فرمایا تھا سب گرا دو، توڑ دو. ایک بڑا بت رہ گیا تھا تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ میرے کاندھے پہ چڑھ کے اس کو بھی گرا دو. تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بہت اعزاز اکرام سے نوازا اور شہادت کے مرتبے میں فائز فرمایا. ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے صبر کا پیکر بنے، اور جو ان کا اثار تھا کہ افطار کے وقت کوئی سائل آگے سارے افطاری اٹھا کے اس کو دے دی، تو ایسا یہ ساری مثالیں ہمیں نہیں ملتی. ہمیں اثار کے جذبے سے سرشار رہنا چاہیے. کیا بات ہے عمران بھائی، بہت خوب، بہت شکریہ. علامہ صاحب جی اسی حوالے سے میں چاہوں گا ہم گفتگو ایک بات جاری رکھیں. یہ یاد رکھیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یا تمام صحابہ کو یا اہل بیت کو جو بھی عزت کرامت سعادت حاصل ہے وہ میرے نبی کی وجہ صلی سے. اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، صحیح. نبی کے بغیر کوئی تعلق ظاہر ہے. ایک بات. جی دوسری بات یہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب دیکھیں اپنے بیٹوں کے نام کیا رکھتے ہیں. جی. ایک کا نام ابو بکر، اچھا، ایک کا نام عمر، صحیح. ایک کا نام عثمان. صحیح. محبت بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لڑنے محبت آپس میں لڑنے والے آج ہیں وہ صحابہ اہل بیت آپس میں پیار کرتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پیار کتنا ہے. ایک لشکر میں جا رہے ہیں، حضور دعا فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. واہ 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 واہ. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اچھا، ان کے لیے فرما دیا ان کا ذکر بھی اور ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے. ان پہ نظر کرنا بھی محبت سے. سبحان اللہ. کیا آج اگر کیونکہ حضرت علی نے خود فرما دیا میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک میری شان حد سے بڑھائے گا، ٹھیک ہے، ایک اور ایک گھٹائے گا. صحیح. تو میرے بارے میں جو بہتر ہیں ان کا حال درمیانہ، نہ حد سے بڑھائیں گے نہ شان گھٹائیں گے. ٹھیک ہے. ہمیں اس وقت جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ان کا دن مناتے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان ہستیوں کا نام لے کے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے یا توڑنا چاہیے؟ ظاہر ہے اکٹھا کرنا چاہیے، اتنی بڑی ہستیاں اور رب کا حکم بھی ہے. علامہ صاحب تو اب اس چیز کو بنیاد بنائیں ٹھیک ہے، اور ہم لوگ کوشش کریں. پھر یہ کہ کسی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مانتے ہو تو اس کی بھی مانو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کو مانو اس کی مانو. جیسے رب کو مانو تو رب کی بھی تو مانو. صحیح بات ہے. تو ہم مولا کائنات کے ارشادات کو بھی پیش نظر رکھیں. بالکل بالکل. ان کی شان کتنی ہے، میرا خیال یہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں نہ ہے وہ کہ وقت ہم ہے نہ وہ الفاظ ہے ادا کر سکیں. بالکل صحیح. لیکن ان کی محبت گارنٹی ہے. حضور نے فرما دیا جو ان کو گالی دے وہ مجھے گالی دیتا ہے،
جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ وہ مجھ سے محبت ٹھیک ہے، رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ادب کریں اور وہ کام کریں جو سکھا گئے ہیں، وہ صحیح. علم کے حوالے علم کے سے، حوالے نیکی سے، کے حوالے سے، دین کے حوالے سے دین جو کے تعلیمات حوالے دی ہیں. سے. ٹھیک ہے، آج ہمارے ہاں ضرورت ہے وطن کو جس یکجہتی کی، ٹھیک ہے. جس محبت کی. صحیح. اب دیکھیں ہماری فوج نہ ہو تو کیا ہم آسانی سے سو سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. بالکل ایک اور ضروری اسلامی جز ہے، ملک لازم کی فوج کو کمزور کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ مقصد. جی 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 بالکل بالکل دشمنی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا؟ صحیح، آپ بالکل تو صحیح. ہمیں یہ سب چیزیں ان ہستیوں سیکھنی سے ہے بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب بہت خوب. اب تقی بھائی میں چاہوں گا کہ وہ جو وقت تھا شہادت کا، اور جس طرح سے میں نے واقعہ پڑھا تو وہ جب مسجد کی طرف روانہ تھے تو بطخوں نے بھی ان کی قمیض روکی، اور ان کو معلوم تھا اور پھر دشمنوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ صرف نماز کے دوران ایسا وقت ہے، سجدے کا وقت ایسا ہوگا جب ہم وار کر سکتے، ورنہ آپ کی شجاعت ایسی کہ کبھی کوئی مار نہیں سکتا تھا. لیکن جب اللہ سے رابطہ ہوا، ماشاءاللہ علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کس کی مجال تھی آتا جو رو برو یہ علی، قاتل نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا. تو جنگوں میں تو دیکھ چکے تھے کہ کوئی ایسا نہیں ہے بڑے سے بڑا پہلوان بھی کہ جو علی کے مقابلے پر آ سکے. اس لیے سب نے محسوس کیا کہ علی نماز جب پڑھتے ہیں تو اتنا یاد پروردگار کے اندر محو ہو جاتے ہیں کہ اس موقع پر ہمیں موقع مل سکتا ہے کہ علی کو شہید کر دیں. اس لیے ظالموں نے یہ تیاری کی اور پلان بنایا. 19 رمضان کی تاریخ تھی، یعنی 2 دن پہلے کی رات تھی. آج 21 رمضان ہے، 2 دن پہلے کی رات تھی جس میں اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر پر انہوں نے افطار فرمایا. اور بیٹی کو بھی معلوم تھا کہ میرے بابا کا مزاج کیا ہے، سادہ کھانا کھاتے ہیں، اس لیے میں سادہ کھانا ہی پیش کروں. تو آپ نے روٹیاں رکھی اور دودھ رکھا اور نمک کا ایک پیالہ رکھا. تو اس موقع پر میرے مولا نے فرمایا کہ بیٹی کیا تجھے معلوم نہیں کہ علی ایک وقت میں 2 سے زیادہ غذائیں نہیں کھاتا. میں کہوں گا یا امیر المومنین اس کو تو ہم غذا بھی شمار نہیں کرتے، اس کو تو ایک بھی شمار نہیں کیا جاتا. لیکن فرمایا کہ بیٹی یہاں سے ایک چیز تو اٹھا لے. تو بیٹی کا دل تھا، اس لیے پہلے چاہا کہ نمک کو اٹھا لیں تاکہ بابا دودھ سے تقویت حاصل کریں. تو کہا نہیں بیٹی تو دودھ کو اٹھا لے. اور یہ دودھ کو اٹھانے کا حکم بعد میں جا کر انسان کو پتہ چلا کہ جب قاتل نے وار کیا اور اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے تو میرے مولا نے فرمایا کہ اس کے ہونٹ کتنے پیاسی ہو رہے ہیں، خشک ہو رہے ہیں، اس کے لیے دودھ کا جام لے کر آؤ. قاتل کو بھی دودھ کا جام پلایا. اچھا پھر افطار ہو گیا. افطار ہونے کے بعد میرے مولا نمازوں کے اندر، عبادتوں کے اندر مشغول ہو گئے. جنہوں نے مسجد کوفہ کی زیارت کی انہیں اندازہ ہوگا کہ مسجد کوفہ کے قریب ہی ایک گھر بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں بیت علی. وہاں پر آپ نے افطار فرمایا اور وہاں سے پھر آپ نے سفر اختیار کیا مسجد کوفہ کا. تو مسجد کوفہ کی طرف آپ جا رہے تھے تو مرغابیوں نے راستہ روکا. جب ان کا نالا اور شیون سنا تو فرمایا بیٹا حسن و حسین اگر ان کا خیال رکھ سکو تو خیال رکھنا، اور اگر خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا. اور پھر آگے بڑھے تو پھر دروازے پر جو کنڈی تھی اس میں اپنا لباس انہوں نے اٹکا ہوا محسوس کیا، گویا یہ کہ در و دیوار علی کو روک رہے ہوں کہ آپ نہ جائیے، یہ شہادت ہونے والی ہے. لیکن علی مرتضیٰ جاتے ہیں مسجد کوفہ کی طرف. وہاں پر مختلف روایات ہیں، 3 روایات ہمارے پاس موجود ہیں. یا آپ نماز شب انجام دے رہے تھے، یا نافلہ فجر پڑھ رہے تھے، یا نماز فجر کے اندر مشغول تھے. اس وقت ابن ملجم ملعون کا تلوار کا وار آپ کے سر اقدس پر آیا، اور وہ تلوار کا وار ایسا تھا کہ جو زہر آلود تھا، زہر بھی اس کے اندر موجود ہے اور تلوار کا وار بھی ہے. جبکہ حضور سرور کائنات نے فرمایا تھا اپنے سر کے بال کو، منہ مبارک کو پکڑ کر کہ اے علی اگر تو کوئی تیرے ایک بال کو بھی تکلیف پہنچائے گا تو گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو اگر یہ صرف تلوار رکھ بھی دیتا تب بھی اس کی عاقبت خراب تھی، لیکن اس نے تو سر پر ایسا وار کیا ہے کہ زہر آلود تلوار ہے، سر اقدس شگافتہ ہوتا ہے. اور پھر میرے مولا فرماتے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. پھر آپ کے اصحاب انصار نے آپ کو سہارا دیا اور مسجد کوفہ سے دوبارہ سے بیت علی کی طرف لے کر آئے. لیکن جب لے کر آئے تو اپنے اصحاب کو شکریہ ادا کیا کہ اے اصحاب تمہارا شکریہ. اسبق بن نباتہ موجود ہیں، زید ابن سوہان، سعصہ ابن سوہان موجود ہیں. کہا سب کا شکریہ، لیکن میں اب اکیلے اندر گھر میں جاؤں گا. کہا کہ آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ اکیلے جائیں، ہمارا سہارا لیجئے. کہا اس لیے میں اکیلے جاؤں گا کیونکہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں. اگر مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو اپنی آوازوں کو بلند کریں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچ جائے. کیا بات ہے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ اسی کوفہ کے اندر علی نے اپنی بیٹیوں کی آوازوں کا بھی پردہ کیا. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد اسی کوفہ کے اندر زینب و ام کلثوم کو بے مخنہ و چادر لایا گیا
اور درباروں سے گزارا کیا، بازاروں سے گزارا کیا. پھر جب میرے مولا نے قدم آگے بڑھایا، ظاہر سی بات ہے کہ بیٹیوں نے بین کیا ہوگا، بیٹوں نے بین کیا ہوگا. 17 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں. اور پھر وصیتیں کرنا شروع کی. کچھ وصیتوں کا حصہ ایسا ہے کہ جو نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے. مثال کے طور پر ایک خطبہ ہے جس کے اندر شاہ فرماتے ہیں کہ اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما ولا تأسفا علی شیء منها زوی عنکما قولا بالحق واعملا للعجر. فرمایا کہ اے بیٹا حسن و حسین، اللہ کا تقوی اختیار کرنا. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کہا کہ اور تقوی کیا ان الہی کو اختیار تبلیغ کی کرنا. جا رہی ہے. واہ. اور اگر دنیا تمہاری طرف رخ کرے تو بھی دنیا کی طرف رخ نہ کرنا. جب بات کہنا ہمیشہ حق کی بات کہنا، جب عمل کرنا ہمیشہ اجر کے لیے عمل کرنا. پھر فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، خدا را یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کو دیکھتے رہنا. اللہ اللہ فی جیرانکم، اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی الجہاد، اللہ اللہ فی القرآن. یہ ایک ایک چیز کے بارے میں وصیت کی. اور اس کے بعد شاہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہوں تو میں بہتر جانتا ہوں کہ میرے قاتل کے ساتھ میں کیا کروں، اور اگر اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس نے میرے سر پر ایک ہی ضربت ماری تھی، اس کے سر پر بھی ایک ہی ضربت مارنا، اور اس کے بدن کو مسلح نہ کرنا اور اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا. میں کہوں گا یا امیر المومنین، آپ نے اپنے قاتل کے لیے بھی وصیت کی ہے کہ بدن کو مسلح نہ کیا جائے. کربلا میں آپ کے حسین کو، جو رسول کا نواسا ہے، اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور لاش کو پامال کر کے سر شہر بشہر پھیرایا گیا. یہ ابن ملجم سامنے بیٹھا ہوتا تھا، جی حضرت کے سامنے خطبہ سنتا تھا. خطبہ آپ سنتا فرماتے تھا. تھے ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، وہ میرا قتل چاہتا ہے. یہ لڑکھڑا جاتا تھا، لیکن مولا علی کو قاتل کا پتہ تھا. تو کسی نے کہہ دیا وار کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس نے وار نہیں کیا تو میں کیسے کروں. اس نے واہ واہ بہت یہ خوب بندہ. یعنی ان لوگوں کا عدل بھی اور جی، صبر جی، بھی جی، اور جی. مقام بھی. مقام بھی. اور پھر یہ کہ اس قاتل کو لوگوں نے جلا دیا تھا. اچھا لوگوں کا غصہ تھا، انہوں نے آگ لگا دی تھی اس کو. مگر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم حضرت علی کی شہادت سے کیا سبق سیکھ رہے ہیں؟ ضروری ہے اس بات کو کہ قوم یہ سمجھے کہ ان کی قربانی جو تھی وہ امت کے اتحاد کے لیے تھی، دین کی عزت کے لیے تھی. کربلا میں بھی امام نے دین کا پرچم بلند کیا. صحیح، ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ. تقی بھائی آپ کا بھی، عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور ہمیں آج کیا سیکھنا ہے؟ یہ زندگی کا معمول بنائیں ایسی ہستیوں کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا اور ان سے ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھیں. امام علی ایک بہت بڑی ہستی اور تحفہ ہے رب تعالیٰ کا میرے اور آپ کے لیے. جناب ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان پاکستان.